درس بخاری حضرت مولانا ڈاکٹر شمس الہدیٰ ربانی صاحب حفظہ اللہ۔ شیخ الحدیث کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل الاشاعت ٹی وی سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ اصل میں تھوڑا سے درود کے الفاظ پہ ہم غور کر لیں تو ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ درود ہے کیا۔ اس درود کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہم۔ جب درود ابراہیمی کیا ہے؟ سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھو اس میں پہلا لفظ ہے اللہم۔ اللہم ندا ہے، کس کو آواز دے رہے ہیں؟ تو سنانا کس کو ہوا؟ سننا کس کا ضروری ہوا؟ اللہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کر رہے ہیں، اللہ کو سنانا ہے۔ اصل مقصد یہ کہ اللہ سن لے۔ اچھا سن لے، سننے کے بعد پھر اللہ کیا کرے؟ صلی علی محمد۔ کیا کرے؟ نبی علیہ السلام پر رحمت بھیجے۔ وہ رحمت جنت کی کوئی نعمت ہوگی، کسی شکل میں ہوگی، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بے پایا ہیں، ہم نہ گن سکتے ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اب جب ہمارے دل و دماغ میں نہیں آ سکتی تو ہم اس رحمت کی ہیئت اور کیفیت کو متعینہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں سنانا مقصود ہوا کس کو؟ اللہ کو۔ سننا مقصود ہوا کس کا؟ اللہ کا۔ اور پھر اللہ سے ہم ایک تقاضا کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہ نبی علیہ السلام پر رحمت بھیجے۔ تو سننا ضروری ہو اللہ کا، وہ قبول کر لے، قبول کرنے کے ہماری اس دعا کو، اور پھر نبی علیہ السلام پر رحمت بھیج دے۔ وہ رحمت جس شکل میں بھی ہو، اصل چیز یہی ہے، درود کا یہی مقصد ہے۔ اب نبی علیہ السلام سن لیں تو سن کر وہ کیا کریں گے؟ وہ تو اپنے اوپر رحمت نہیں بھیج سکتے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نبی علیہ السلام اپنے اوپر رحمت بھیجیں۔ تو اس سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سننے کا سنانا مقصود اللہ کو ہے، سننا اللہ کا ہے، رحمت بھیجنی اللہ کی طرف سے۔ اصل مقصود درود کا یہ کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمتوں میں سے کوئی رحمت جو نبوت کی شان کے مناسب ہے ایسی رحمت بھیج دے۔ بس درود کا یہ مقصد ہے۔ لیکن بریلویوں نے اللہم کو اڑا دیا، اللہم کو، کیونکہ ان کا نظریہ یہی ہے، وہ کہتے کہ نہیں جی اللہم، اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود بھیجتے ہیں، ہم خود درود بھیجیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اذان سے پہلے دیتے نہیں دیتے؟ انہوں نے اللہم کو اڑا دیا۔ وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے، ہم کہتے ہیں کہ رحمت، درود ہو، رحمت ہو، سلامتی ہو اللہ کے نبی پر۔ تو بھائی تم کون ہوتے ہو؟ کاڈا سر و زامنو، تاسو رحمت و سلامتی لے گئے۔ رحمت اور سلامتی تو اوپر سے آئے گی۔ کہاں سے آئے گی؟ اوپر سے آئے گی، یہاں سے تو نہیں جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ہم جو نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہم حکایتاً کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے نزولی سلامتی ہے۔ ہم حکایتاً اللہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم یہ الفاظ کہتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی ہے نہیں؟ تو اب یہ جو کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہاں سے یہ لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے اللہم سے یعنی اللہ سے استدعا، اللہ سے دعا، اللہ کی طرف پکار، اللہ کی طرف توجہ، اللہ سے تعلق جو درود میں قائم ہوتا ہے بندے کا اللہم کے ذریعے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی، اڑا دی۔ اب الصلاۃ والسلام علیک میں نہ وہ توجہ قائم ہوتی ہے اللہ کی طرف، نہ وہ پکار ہوتی ہے اللہ سے، نہ وہ مانگ ہوتی ہے اللہ سے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کی استدعا ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے نہیں ہے؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ لفظ صلاۃ کی نسبت جب بندوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، جب فرشتوں کی طرف ہوتی ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام کو سنانے کا مقصد تو نبی علیہ السلام سے دعا مانگنا ہے، حالانکہ دعا مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہے، مخلوق سے تو دعا نہیں مانگی جا سکتی نا۔ تو نبی علیہ السلام کو سنانے کا مقصد کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے میرے۔ اور یہ مقصد ایسا مقصد جو کسی معتبر کتاب میں ہو، کس مقصد کے لیے نبی علیہ السلام کو سنوایا جا رہا ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اس لیے اب سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھجوانے کے لیے، جو درود ابراہیمی کی شکل میں ہے۔ چلو جی۔